بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے کل اقبال کی غزل کے ابتدائی 3 اشعار کیے تھے۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے شعر کو دیکھتے ہوئے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ ناخدا ملاح کو بولتے ہیں، کشتی چلانے والے کو بولتے ہیں، اور سفینہ کشتی کو بولتے ہیں، جہاز کو بولتے ہیں۔ یہاں وہ ملاح سے مخاطب ہیں کہ اے ملاح، تمہیں اپنے ہنر پر، اپنے فن پر بڑی مہارت ہے، بہت عبور ہے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہاری کشتی میں جو مسافر ہے وہ تمہاری مہارت کے مرہون منت ہے، اور تم انہیں کسی صورت ڈوبنے نہیں دو گے، ہر بھنور سے، ہر مشکل سے نکال کر ساحل پر لے جاؤ گے۔ لیکن دوسرے مصرعے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، کہ جن کے مقدر میں ڈوبنا لکھا ہو وہ کتنے ہی محفوظ جہاز میں کیوں نہ بیٹھے ہوں، بالآخر ڈوب کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے ہماری زندگی میں جو تقدیر کا فلسفہ ہے اسے موضوع بنایا ہے۔ بحیثیت مسلمان جزو ایمان ہے، تقدیر پر ایمان، کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس سے کچھ انکار ممکن نہیں کہ تقدیر جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ آج کے انسان نے جتنی ترقی کر لی ہے، وہ جس طرح سے زمین کی پستیوں سے، زمین کی پنہائیوں سے آسمان کی وسعتوں تک پہنچ چکا ہے، اس نے بہت سی سائنسی ترقی کر لی، معاشرتی ترقی کر لی، معاشی راہوں پر بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ لیکن ہمارے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ اس تمام تر پیش رفت کے پس منظر میں اللہ کی حکمت اور اس کی رضا پوشیدہ ہے۔ تو یہ ایک جزو تقدیر ہے۔ اگر یہاں میں صوفیہ کے نظریہ جبر و قدر کو موضوع بناؤں تو وہ بے جان ہوگا، کیونکہ اس کا عکس بھی یہاں پر ایک کچھ دکھائی دیتا ہے۔ کہ ایک تو نظریہ اپنی جگہ پر موجود ہے، نظریہ جبر کے انسان کی تقدیر میں جو لکھ دیا جاتا ہے اس طرح سے ہو کر رہتا ہے، لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے کہ کچھ چیزیں تو اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی ہے، جیسے زندگی ہے، اللہ پاک زندگی عطا کرتے ہیں، انسان کی تخلیق کرتے ہیں، اور پھر موت ہے، ایک وقت معین پر انسان کو موت آ کر رہتی ہے۔ لیکن ایک رویہ یہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ انسان اپنی محنت، کاوش اور صدق دل سے کی ہوئی دعا سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلیوں کو لا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم صرف یہ تقدیر کو اس تقدیر کے اس پہلو کو اپنے سامنے رکھیں کہ انسان کے مقدر میں جو لکھا ہے اسے مل کر رہے گا، تو پھر تو زندگی جمود کا شکار، ٹھہراؤ کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے، کہ ہم جو ہے وہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائیں اور اس نظریے پر زندگی بسر کرتے چلے جائیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ محنت، کاوش، جستجو بنیادی محرک ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بار میں آپ سے ذکر کر چکا کہ اقبال کے ہاں سکون اور جمود موت کی علامت ہے۔ وہ کسی بھی طور سکون اور ٹھہراؤ کی جو ہے تلقین نہیں کرتے، بلکہ دور کہاں جائیے۔ اسی غزل کے اس بانگ درا میں سے یہ غزل لی گئی، اور بانگ درا کی میں بانگ درا میں ہی وہ ایک
جگہ پر وہ کچھ یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ تو اپنی جو اپنی سرنوشت خود اپنی قلم سے لکھ، یعنی کہ اپنی تقدیر جو ہے وہ تمہیں خود اپنے قلم سے لکھنی ہے۔ یہاں پر کیا رویہ ہے، زندگی کا کیا پہلو ہے کہ انسان کو ایک ترغیب، ایک تحریک دی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر جستجو، محنت اور کاوش کا رویہ بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے۔ مطلب جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہے اسے مل کر رہتا ہے، اور جہاں پر میں نے کہا کہ انسان اپنی محنت، کاوش اور اللہ کے ساتھ صدق دل سے کی ہوئی دعا سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، وہیں پر اقبال اس کے بعد آگے چل کر اس یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی تقدیر خود لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ تقدیر خود لکھنے کی صلاحیت کیوں کر رکھتا ہے؟ تو وہ اس میں حرکت و عمل کا جو ہے نا ایک رویہ موجود ہے، یا رویہ دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں آپ دیکھ لیجئے، اگر اپنے زندگی کا مشاہدہ کیجئے تو اگر آپ کہہ لیتے جی کہ جی ہاں ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور زندگی یوں ہی رواں دواں رہے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ آج ہم روبرو بیٹھے زندگی کے ایک نئے زینے، ایک نئے سفر پر گامزن ہو چکے ہیں، اور زندگی کے حسین رویوں سے آگاہ ہونے کے لیے صحیح علم میں مصروف ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ آپ اپنی تقدیر لکھنے کی جستجو کر رہے ہیں، یا اس راہ پر گامزن ہو چکے جہاں پر کامیابیاں ہمارا مقدر ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک بات یعنی کہ اللہ پر بھروسہ ہر لمحے رہنا چاہیے، اللہ پر یقین ہمیشہ رہنا چاہیے، لیکن اللہ نے جہاں یقین اور استقامت کا بیان کیا ہے، وہیں پر انسان کو یہ ترغیب بھی دی ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو جستجو کی راہ پر، تجسس کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ کامیابی یوں ہی ملا کرتی ہے۔ آج آپ اقبال کے جو ساتھ کے معاصرین یا دنیا میں کامیاب لوگوں کی زندگی کا اگر مشاہدہ کریں تو آپ یہ حقیقت جانیں گے کہ وہی لوگ کامیاب اور سرخرو ٹھہرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو عمل پہم کے راستے پر گامزن کیا، آگے بڑھنے کے راستے پر گامزن کیا۔ کامیابیاں انہی کا مقدر ہوتی ہیں جو ہمیشہ جستجو میں اور مسلسل عمل پر گامزن رہتے ہیں۔ کامیابیاں انہی کا مقدر ہوا کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو جمود کا شکار کر لیتے ہیں، کبھی کامیابی انہیں نہیں ملتی۔ وہ ہمیشہ بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں، یا ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہی زندگی بسر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگلے شعر کو دیکھیے گا ذرا۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، کہ شمع کشتہ بجھی ہوئی شمع، وہ شمع جو بجھ چکی ہے، موج نفس یہاں پر جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سانس کی ایک لہر، اسے اگر آپ عمومی رویوں کے اعتبار سے بات کریں تو ایک پھونک سے وہ شمع کیا ہوتی ہے جی، جل سکتی ہے۔ کیسے جل سکتی ہے؟ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، کہ جو اہل دل ہوتے ہیں ان کے سینے میں ایسی کیا رمق ہے، ایسی کیا چنگاری ہے جس سبب جو بجھی ہوئی شمع ہے وہ جل جاتی ہے۔ اب یہاں پر اس پورے شعر میں اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر اہل دل موضوع ہے۔ اب یہ اہل دل کون ہے؟ تو یقیناً یہاں پر کیونکہ مخاطب وہ اللہ سے ہے، اور اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے اہل دل موضوع ہیں، تو یقیناً یہاں اہل دل سے مراد اہل ایمان ہو سکتے ہیں۔ اب صاحب ایمان تو سبھی ہیں، ہر ایک انسان جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ کہنا جی کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، نہیں، اس کے لیے محنت و کاوش کرنا پڑتی ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ
ڈگری تو سبھی لے لیتے ہیں، امتحان تو سبھی پاس کر لیتے ہیں، تو کیا سب امتحان پاس کرنے والے ایک ہی منصب پر فائز ہوتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ وہی بلندیوں کو چھوتے ہیں جنہوں نے شب و روز محنت کر کے علم کو اپنا دوست بنا لیا ہوتا ہے، کچھ محض امتحان پاس کرنے کے لیے اور کچھ شعور کی پرداخت کے لیے، شعور کی پرورش کے لیے علم کی جستجو کرتے ہیں، اور وہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں، یعنی کسی پر جو کہہ لیجیے کہ یعنی کہ کسی کے سہارے نہیں چلتے، آپ اپنی دنیا پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اہل ایمان بھی وہ ہیں جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی محبت میں بسر ہوتا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عمومی زندگی میں کیا ہوتا ہے جی کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کے ہاں ہر وہ ناممکن کام جو ہمارے لیے ناممکن ہے ان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ وہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ یقین کی منزل پر فائز ہو چکے ہوتے ہیں، اور یقین کیا ہوتا ہے کہ جس نے ان کو تخلیق کیا ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ خالق و مالک ہے، اور وہی جو ہے اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اور یہ جذبہ جو اس سے پہلے بھی موضوع بحث ہو چکا، یہ جذبہ عشق، یہ جذبہ خودی بھی ہے، یعنی کہ وہ انسان جو اپنی پہچان پا لیتا ہے کہ اسے کیوں تخلیق کیا گیا، اس کا اس کائنات میں، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو اللہ کی محبت میں بسر کرتا ہے، وہ صاحب ایمان ہوئے۔ تو اب وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی محبت ہے، اور وہ اپنی تخلیق کا مقصد جان چکے ہیں، وہ ان کے دل میں وہ آگ، وہ چنگاری پوشیدہ ہوتی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں اور بجھی ہوئی شمع کو جلا لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کہہ لیجئے کہ یہاں پر انسان کی فضیلت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں یہ رویہ نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ یا چند لوگ جو اس منصب پر فائز ہو سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت جو ہے وہ محدود رویوں کی حامل نہیں ہے، اس میں ایک کہہ لیجئے کہ ایک کائنات کے لیے ایک نچھاور ہونے کا ایک رویہ ہے، یعنی کہ وہ ہر ایک کے لیے ہے، کہ کس طرح سے کہ جو جتنی محبت سمیٹ سکتا ہے وہ اتنی سمیٹے گا۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور شب و روز اللہ ہی کی محبت میں بسر کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ یہ مقام ہے۔ اقبال کی یہ غزل ہے نا، وہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر کیوں لوں، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، کہ درد اور سوز اور آرزو مندی کی جو دولت ہے وہ دولت بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے۔ اور یہ کس کا مقدر ہے؟ جو مقام بندگی ہے رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت میں جو زندگی بسر کرتا ہے، یہ اس کے لیے یہ مقام ہے۔ یہ درد اور سوز اور آرزو مندی اور یہ تڑپ جو ہے نا، یہ شان خدا بندی نہیں ہے۔ شان خدا بندی تو کیا ہے؟ کن فیکون، ہو جا، جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت میں درد کی دولت کو دل میں جگہ دینا، پھر اس سوز سے گزرنا، پھر آرزو مندی، پھر اس کی طلب کرنا، اللہ کی محبت کی طلب کرنا، اللہ کی طلب کرنا، تو یہ تو ایک وہ مقام ہے جو صرف محبت کرنے والوں ہی کو ملا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اہل دل ہونا اور اہل ایمان ہونا
یقیناً ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا مرتبہ ہے. اور یہ یہاں پر اگر میں اپنی زندگی کے حوالے سے اگر بات کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے میں نے کہا کہ ناممکن کو ممکن بنا دیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1965 کی وار میں، 1965 کی 1965 کی جنگ میں جو دشمن تھا وہ اپنی طاقت پر بڑا بھروسہ کیے ہوئے تھا، اور اس کے پاس آپ نے دیکھا تھا کہ ٹینکوں کی ایک بڑی فوج تھی، اور اس کا خیال تھا جی کہ وہ خدا نہ خواستہ پاکستانی افواج کو شکست سے ہمکنار کرے گا اور فتح یاب ہو کر یہاں پر داخل ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن وسائل نہ ہوتے ہوئے اہل ایمان نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر جو وہ ٹینک تھے ان کے نیچے لیٹ گئے اور انہیں نیست و نابود کر دیا. اب یہاں پر وہ یقین اور ایمان کی پختگی کا ایک رویہ بالکل واضح دکھائی دیتا ہے کہ ہم جو کام کرنے چلے ہیں، جو جان دینے چلے ہیں، یہ رائے گاہ جانے والی نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربانی ہے. اور جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے وہ کبھی جو ہے وہ موت سے ہمکنار نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کہ ہماری زندگی سے ایک رویہ. لیکن دوسرا پہلو کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یعنی کہ جن کی زندگی میں اللہ ہی کی محبت اوڑھنا بچھونا ہے، تو پھر وہ یقیناً اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جہاں پر بجھی ہوئی شمع جو ہے اسے جلانا کچھ ناممکن نہیں رہتا. تیسرا شعر دیکھیے گا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. خرقہ پوش وہ جو پھٹے پرانے ملبوس میں موجود ہوں، یعنی جن ایسے اللہ کے بندے جو پھٹے پرانے یا پیوند لگے لباس پہنے ہوئے ہوں، انہیں خرقہ پوش بولتے ہیں. صوفیہ کے ہاں انہیں اہل صوف، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں اہل صوف کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا ناپسندیدہ لباس یا ایسا گھٹیا لباس کہ جسے پہن کر دیکھنے والا یہ جو ہے ان کی طرف مائل نہ ہو، اور یا یہ کہ ایسا لباس پہننا جس سے نفسانی خواہشات کی نفی ہو. تو یہ اہل صوف کا جو پس منظر ہے وہ بنتا ہے. اب دوسرے مصرے میں کیا ہے جی، ید بیضا، یہاں پر ید بیضا کی تلمیح استعمال ہوئی ہے، اور ید بیضا کی تلمیح آپ اچھی طرح آگاہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی آستین مبارک میں جب وہ اپنا ہاتھ لے کے جاتے اور پھر نکالتے تو وہ روشن تر ہوتا. تو یہاں پر اللہ کے ایسے برگزیدہ، ایسے پسندیدہ بندوں کو موضوع بنایا گیا ہے جو بزرگی کے مقام افضل پر بیٹھے ہیں، مقام افضل پر فائز ہیں. تو ان کو کون پہچانے گا؟ ارادت ہو تو دیکھ ان کو. اگر تم ایسے لوگوں سے عقیدت رکھتے ہو، ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہو، تو پھر ان کو پہچانو، یا ان کو تم پہچان سکتے ہو. جدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، اپنی آستینوں میں وہ کتنے ہی معجزات لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک روحانی کیفیت ہے. آپ میں کوئی بھی اگر اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم خلوص دل کے ساتھ، پوری توجہ تندہی کے ساتھ دنیا کی محبت سے غافل ہوتے ہوئے اللہ کی محبت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، اس سے قربت کا احساس پیدا کر لیتے ہیں، تو ایک روحانی کیفیت محسوس کرتے ہیں. اس میں طمانینت ہے، اس میں سکون ہے. تو یہ روحانیت کا جو احساس ہم سے دنیا دار لوگوں کو اللہ کی قربت میں ملتا ہے، تو وہ لوگ جن کے شب و روز اللہ ہی کی محبت میں بسر ہوتے ہیں، تو پھر ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا یا کیا کچھ نہیں ہے. یہاں جہاں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو
موضوع بنایا گیا ہے، خرقہ پوشوں کو موضوع بنایا گیا ہے، وہیں پر جو ہے وہ رہبانیت کی نفی کا رویہ بھی سامنے آتا ہے۔ اب یہاں پر رہبانیت کی اگر میں وضاحت کروں تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کی محبت یا اللہ سے محبت کرتے ہوئے دنیا والوں کی محبت سے غافل ہو جائے۔ یعنی یہ کہ اللہ کے بندوں سے اللہ سے محبت کرتے تو اللہ کے بندوں سے بھی محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت تو اللہ سے محبت میں اللہ کے بندوں سے بھی اتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو آپ جب اللہ کی محبت کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو پھر یہ جان لیجئے کہ اللہ کی محبت کا بنیادی تقاضا اس کے بندوں کی محبت سے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کل کے میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ وہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر ہے مقام اس کا۔ میں نے وضاحت کیا کی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دل سے مراد وہ دل جس میں اللہ کے بندوں کی محبت، اللہ کے بندوں کا درد موجود ہے، وہ وہ جو ہے وہ دل وہ ہے جہاں پر اللہ کی محبت قیام کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو رہبانیت کا رویہ ہے اس کی بالکل نفی موجود ہے۔ اور اب یہاں پر یہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جو روحانی رویے ہیں یا جو مقام افضل ہے، یہ انسان کو یا اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بڑے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کا مقدر کیسے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس میں بنیادی جو چند ایک چیزیں ہیں ان کا حاصل زندگی کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ حیا، خوف خدا، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، وعدہ لا شریک پر یقین کامل، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جزو زندگی بن جائے تو پھر انسان جو ہے وہ ان مقامات کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو اقبال سے پہلے بھی میں نے بھی ذکر کیا، اقبال کا شعر آپ سے بارہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ تو یہ اللہ کا ہاتھ کب بنتا ہے؟ انسان کا ہاتھ جب اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک رویہ، اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں یا اہل ایمان میں شمار ہوں تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا ہنر سیکھ لیجئے۔ اقبال کی شاعری ہمیں جہاں اللہ سے محبت کے راستوں پر گامزن کرتی ہے وہیں پر اللہ کے بندوں سے محبت کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ امید ہے کہ بڑی حد تک میری بات سے آپ نے آگاہی پائی ہوگی، شعور حاصل کیا ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال کی غزل کی تشریحات کی جو وسعت ہے وہ یہاں تک محدود نہیں، یہ صرف ہم نے سیکنڈ ایئر کی جو ہماری ایک محدود کہہ لیجئے کہ امتحانی جو ایک رویہ ہے اس حد تک ہم نے اسے محدود رکھا ہوا ہے۔ آپ اس کے لیے اقبالیات میں بے شمار کتابیں ہیں، ان سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس پر اگر سوالات کا ایک سلسلہ موجود ہو تو آپ مجھ سے اپنے سوالات پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اس پر مزید جو ہے وضاحت کی گنجائش موجود ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔